اس کے بعد سورہ کہف میں نوجوان متوجہ ہو جائیں، بس مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں. اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بت پرست تھا. شاید کچھ عیسیٰ کے حواریین رہے ہوں گے، ان کی تبلیغ سے چند نوجوان وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے اور عیسائیت قبول کر لیا. بت پرستی چھوڑ کر کے موحد ہو گئے وہ. اور یہ جانتے ہیں یہ بڑے گھر کے لوگ تھے. کیسے پتہ چلا بڑے گھر کے لوگ تھے؟ بڑے گھر کے لوگ کیسے تھے یہ پتہ کیسے چلا؟ جب پتہ چلا بادشاہ کو تو بلوایا، کہا کہ سنا ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو. بولے ہاں ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے. کہا کہ جاؤ غور کر لو، جاؤ غور کر لو. جی انہیں موقع دیا گیا کہ وہ غور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑے گھر کے نہ ہوتے تو ان کو غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیا جاتا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَيَعْبُدُونَ وَإِلَّا اللَّهُ. انہوں نے موقع دیکھا کہ ہمیں غور کرنے کا موقع دیا گیا ہے، بھاگ لیتے. یہ جتنے بھی نوجوان تھے سب اپنے شہر سے بھاگ نکلے اور اس کے بعد ایک غار میں پہنچے. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، کتا بھی تھا. یہ لوگ غار میں گھس گئے. اس کو کہتے کہف، اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام سورہ کہف ہے. کہف کس کو کہتے ہیں؟ الغار الواسع فی الجبل. ماؤنٹین کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع غار ہو، کیو ہو، ایک وسیع غار، واسٹ کیو ان اے ماؤنٹین. کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع ایک واسٹ غار ہو، اسی کو کہف بولتے. اسی کے اندر چلے گئے اور اللہ تعالی نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. 300 سال تک سوتے رہے یہ لوگ. اور کتا بھی وہاں دہلیز پر، غار کے دروازے پر 300 سال تک سوتا رہا کتا. اللہ ہو. اور جانتے ہیں دعا کیا مانگی انہوں نے جب غار میں آئے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا. یہ نہیں کہا آتنا رحمتا، کہا آتنا من لدنک رحمتا. ایک نکتہ بتاتا ہوں. ایک ہے دعائے کرب، آدمی تکلیف میں ہو تو وہ پڑھے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعائے کرب ہے. اس میں آدمی دعا کرتا ہے اے اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے. اس کا مطلب اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ غیب ہی میں ہیں. وہ اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن ہیں، ان میں ایک رحمت ہوتی ہے جو اللہ سب کو دے دیتا ہے. ایک اسپیشل رحمت ہوتی ہے. انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی. من لدن کا، تیرے پاس سے وہ جو رحمت ہے وہ خاص رحمت چاہیے. یعنی انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے اسپیشل بنا دیا. جی پورے قرآن میں آپ دیکھ لیے اتنا حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے. 300 سال تک سوتے رہے. جی اسپیشل دعا مانگی. اسپیشل بچے تھے وہ، اور اسپیشل دعا مانگ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل بنا دیا. 300 سال تک سوتے، لہذا اسپیشل بنو. اسپیشل ایسے بنا جاتا ہے. جی ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اپنی طرف سے رحمت دے، یعنی خاص رحمت، سمتھنگ اسپیشل. یہ تو کیسے رحمت؟ من لدنک اپنے پاس. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے، ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی تیار کر. تیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا تیار کرو. بیوی سے بولتے ہیں ہم حَيِّئْ، کھانا تیار کرو. اس کا مطلب کھانا تیار نہیں ہے اس سے پہلے، تبھی تو کہا جا رہا کھانا تیار کرو. یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب ایسا رشد چاہیے، ایسی رہنمائی چاہیے کہ وہ ابھی تیار کر کے دے. یہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں. ارے بھئی یہ کھانا پہلے سے بنا ہوا ہے، تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہے
تیار کر، وہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں، گویا کہ رحمت بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں اور رشد بھی، رہنمائی بھی، گائیڈنس بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں۔ تو اسپیشل بچے، اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، 300 سال تک سوتے رہے۔ عجیب بات تو یہ 300 سال تک بھوک نہیں لگی، اور 300 سال کے بعد جب اٹھے تو پوچھا گیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے جی کتنا ٹائم ہوا؟ بولے لبثنا یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ، ایسے ہی آدمی اٹھے گا، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اٹھے گا آدمی دنیا سے۔ کہنے لگے پیسہ ویسا ہے؟ بولے ہاں ہو پیسہ تو ہے۔ بولے تو بورقکم، نوٹ ہے، نوٹ، ورق مانے نوٹ، نوٹ ہے تو فباسوا احدکم، کوئی چلے جائے اور شہر میں الی المدینۃ فلینظر ایھا اسکا طعاما، پاک کھانا لے کر کے آؤ۔ دیکھو اب بھی کتنے نیک ہیں یہ بت پرست ہیں، وہ سمجھ رہے تھے وہی حکومت آج بھی ہے، وہ حکومت بدل گئی تھی، اب عیسائی ہو گئے تھے سب، یہ سمجھے وہی پرانی حکومت ہوگی۔ بولے کھانا پاک لانا ہے۔ یہ جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پیٹ کی بات آئی، بھوک لگی، تب بھی دین کو پہلے رکھ رہے، کہہ رہے کھانا لانا تو پاک کھانا لانا، ذبیحہ دیکھنا کیسا گوشت لانا، تو حرام حرام ذبیحہ مت لانا۔ ایھا ازکا طعاما فلیاتکم، لے کر کے آؤ۔ لے کر کے پہنچے، دکاندار نے دیکھا رہی یہ پیسہ تو اب چلتا نہیں یہاں پہ، لگتا ہے یہ آدمی کہیں پر دفینہ پا گیا ہے گڑا ہوا، اور حکومت کو بتایا نہیں ہے، مجرم ہے یہ۔ بولے پکڑو اس کو۔ اب بادشاہ کے سامنے لایا گیا، انہوں نے اپنی کہانی جب سنائی تو سارے کے سارے حیران ہو گئے، بولے اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، وہ تو اکیلا آیا تھا کھانا لینے کے لیے۔ بولے 300 سال تک سوتے رہے۔ اب اس پر تبصرہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلب، ثلاثہ من 3 تھے، رابعہم چوتھا ان کا کتا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، اٹکل باتیں ہیں، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ 2 قول ذکر کر کے اللہ نے کہا یہ دونوں اٹکل باتیں ہیں، لیکن 7 کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تعداد کتنی ہے، جی 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس لیے کہ 2 قول پیش کر کے اس کے اوپر رجمم بالغیب کہا گیا، یہ اٹکل باتیں ہیں۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ 7 تھے، 8واں ان کا، اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہو کتنے تھے، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بولے تو یہ کتا بعد میں کیوں کہا گیا؟ بولے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کتا ولی نہیں ہو گیا، وہ کتا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتا جو ولی ہو گیا تھا، اور ولی ہو گیا تو اس کے سامنے تمام کتے ادب سے بیٹھے رہتے تھے، کیا ہے ماں کا تھا؟ بولے تو کتا ہی ہوتا ہے، بولے بار بار کتا ہی کہا جا رہا ہے، بولے ولی نہیں ہو گیا، انسان نہیں ہو گیا۔ بولے تو